بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ 21 نومبر سن 2021 بروز ہفتہ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت سے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ خبر ہے کہ پی اے ایم نے بڑی تعداد میں لیبر برآمد کرنے والے ممالک کے ساتھ لیبر کی فراہمی کے سلسلے میں ایک خودکار نظام قائم کیا ہے۔ پبلک اتھارٹی بائی افرادی قوت پی اے ایم نے ویزا ٹریڈنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے مزدور برآمد کرنے والے ممالک کے ساتھ خودکار رابطہ قائم کیا ہے، جو کہ کورونا وبا کے پھیلنے کے بعد رابطہ بند کر دیا گیا تھا۔ رپورٹ میں معلوم ہوا ہے کہ پبلک اتھارٹی بائی افرادی قوت مزدور برآمد کرنے والے ممالک کے ساتھ خودکار روابط کو مکمل کرنے کے منصوبے کا مطالعہ کر رہی ہے، خاص طور پر ان ممالک کے ساتھ جو انتظامی سرکولر نمبر 18 کو فعال کر کے انٹری ویزا اور ورک پرمٹ جاری کرنے کے لیے مزدوروں کی ایک بڑی تعداد برآمد کرتے ہیں۔ ذرائع نے وضاحت کی ہے کہ خودکار لنک کویتی فریق اور مزدور برآمد کرنے والے ممالک کے درمیان معاہدے کی درستگی اور ملازمت کے مواقع کی دستاویز ہے، جو ان ممالک میں پی اے ایم اور اس کے ہم منصبوں کے درمیان براہ راست خودکار تعامل کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ ذرائع نے یہ بھی تصدیق کی ہے کہ لنک کو مکمل کرنے کے کئی فائدے ہیں، جن میں سب سے پہلا ویزا ٹریڈنگ کے رجحان کا سامنا ہے، اور اس بات کو یقینی بنا کر کہ ورکر کو بھرتی کرنے والی کمپنی موجود ہے بھی کہ نہیں اور اپنا کام معمول اور قانونی طریقے سے کرتی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے۔ اس طرح سے بھرتی کے ان طریقوں کو ختم کر دیا جائے گا جو کارکن کے لیے سنجیدہ اور مفید نہیں ہیں۔ یہ لنک فرضی کام کے مواقع کو بھی روکتا ہے، جو کہ اکثر غیر ملکی کارکنوں کو کام کی عدم فراہمی پر ختم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ غیر قانونی پوزیشن میں ہی رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھرتی کیے گئے افراد کو ورک پرمٹ جاری کرنے کے طریقہ کار کے بارے میں انتظامی سرکولر نمبر 17/2021 کے جاری ہونے کے بعد کمرشل وزٹ ویزے پر ملک میں داخل ہونے کا بھی فائدہ ہے۔ ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ پی ایم کمرشل وزٹ ویزے کو آرٹیکل نمبر 18 میں تبدیل کرنے میں بھی سنجیدہ ہے۔ اگلی خبر کویت میں 60 سالہ افراد کے متعلق ہے کہ عمر رسیدہ غیر ملکیوں کا تنازع کب حل ہوگا، متوقع مدت بتا دی گئی ہے۔ 60 سالہ افراد سے متعلق فتویٰ اور قانون سازی کا محکمہ اپنی رائے دے گا اور اگلے 2 ہفتوں کے اندر اس تنازع کو ختم کر دے گا۔ روزنامہ کی رپورٹ کے مطابق وزیر تجارت و صنعت ڈاکٹر عبداللہ السلیمان نے 60 سال کے غیر گریجویٹ تارکین وطن کے رہائشی اجازت نامے کی تجدید کے لیے 500 کویتی دینار فیس وصول کرنے کی قانونی حیثیت پر ایک بار پھر وزراء کونسل کے فتویٰ اور قانون سازی کے شعبے سے مدد طلب کی ہے اور پوچھا ہے کہ کیا اس فیصلے پر دوبارہ غور کرنا ممکن ہے۔ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ 60 سال یا اس سے زیادہ عمر کے غیر گریجویٹ تارکین وطن کے ورک پرمٹ کی تجدید کے لیے 500 دینار فیس وصول کرنے کی قانونی حیثیت کیا ہے، اور اس کے علاوہ فیصلے سے کچھ زمروں کو خارج کرنے کی قانونی حیثیت، جیسا کہ کویت میں پیدا ہونے والے فلسطینی شہری یا دستاویزات کے حامل افراد، جن کے لیے ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے کے ذریعے افرادی قوت کے لیے پبلک اتھارٹی کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا ہے۔ بہرحال ذرائع توقع کرتے ہیں کہ فتویٰ اور قانون سازی کا محکمہ اپنی رائے دے گا اور اگلے 2 ہفتوں کے اندر اس تنازع کو ختم کر دے گا۔ تاہم عدالت کی طرف سے اس فیصلے کو کالعدم نہ کرنے کے لیے ایک نئے قانون کا انتخاب کیا جا سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پرانے قانون کا اطلاق جاری رکھا جائے گا۔ باخبر ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ 500 کویتی دینار فیس کو منسوخ کرنے کا امکان کا بھی اشارہ دیا ہے، جس کا فیصلہ پی اے ایم بورڈ آف ڈائریکٹر نے اس ماہ کے آغاز میں کیا تھا۔ آج کی خبروں سے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پر وزٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ حاصل کر سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔